بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك محترم امیر خالد محافظین مجلس، جیسے کہ ابھی یہ بات آئی ہے کہ ہم یامین صاحب کے تعلقاتی جلسے میں تو اعلیٰ وقت یہ ہے اور قرآن اسی تعلق سے کچھ باتیں ہیں یہ محمد یامین صاحب جماعت اسلامی کے رکن تھے اور ہر ایک مہم کے اندر وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور لوگوں تک جماعت کی بات پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ یامین صاحب جنرل باڈی کے اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کے جنرل باڈی کے ممبر تھے اور وہ 1947 کو پیدا ہوئے اور 14 جنوری 2013 بروز پیر 3 بجے صبح اپنے اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ ہم سب بھی اللہ ہی کی طرف چلنے والے ہیں، موت سے کس کو اختیار ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ میری آخری ملاقات ان سے 10 تاریخ کو ہوئی تھی۔ جب میں ان کے گھر پہ گیا تو کہے کہ مجھے الٹیاں ہو رہے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال ہم یہ بہت جلدی میں کانفرنس کے سلسلے میں تو ہم جانا چاہتے تھے، مگر انہوں نے مجھے اور کاٹ کے کچھ بولا کہ نہیں آپ چاہے کہیں جائیں گے، تو ہم بیٹھ گئے ان کے گھر میں اور پھر چلے گئے۔ یہ محترم یامین صاحب کے پس منظر میں ان کی اہلیہ 2 لڑکے اور 3 لڑکیاں ہیں اور جماعت اسلامی نے ان کی انتقال کی خبر کے ساتھ ہی تمام ارکان جماعت کو SMS کر دیا اور میں نے نماز جنازے میں دیکھا کہ دور سے بوڑھا بندے سے تک لوگ آ کے یہاں پر شریک ہوئے اور ہماری سوسائٹی کے لوگ مینیجنگ کمیٹی اور اس کے علاوہ امیر مقامی نظر نماز جنازہ میں شریک رہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ قبرستان تقریب اور ناظر شہر گریٹر حیدرآباد نماز جنازہ میں آئے اور نماز امیر حلقہ اور امیر جماعت اسلامی ہند جو نئی دہلی سے یہاں پر آئے ہوئے تھے اور وجے واڑہ کو وہاں کے جلسے میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے بھی خاص طور پر ارکان خاندان کو تعزیت پہنچانے کے لیے بات کی۔ تو محمد یامین صاحب کے افراد خاندان ہی ان کی سرپرستی سے محروم نہیں، بلکہ بہت سارے غریب لوگ اور بہت سارے خرچ کی ضرورت مندوں میں سے ایک بڑی افراد ان کی ہمدردیوں سے ان کی سرپرستی سے محروم ہو گئے۔ اللہ ان کا ہمارے اشتیاق صاحب نے سود کے تعلق سے ان کی جو بے چینی تھی اور بلا سودی قرض دلانے کے واسطے جو بہتر رہتے ہیں وہ بات سنائی۔ میں اس میں گئے بغیر یہ بات کہوں گا آپ لوگوں کے سامنے کہ ملت کا جو اہم مسئلہ ہے تمام مسائل میں تعلیم، اس کے لیے بھی وہ بہت بے چین ہے۔ چنانچہ وہ اپنے گھر کی ملازمہ کو حفظ کرانے کے لیے برداشت بچے کو ان کے ملازمہ کے بچے کو حفظ کرانے کے لیے اخراجات برداشت کر رہے تھے اور ایک اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں کسی ایک لڑکے کی بھی مدد فرما رہے تھے۔ اس کے علاوہ انگلش میڈیم میں یہاں پر کچھ بچے رہتے ہیں، ان کی بھی جو ہے فیس کا بندوبست ہے۔ خیر سوسائٹی جو ہماری ہے خیر کے کام کرنے والی، اس کے اندر اپنا چندہ اپنا ڈونیشن دینے کے واسطے ہر ماہ پابندی سے نہ صرف دیتے بلکہ اصرار کرتے رکھ کے دیتے تھے، کیونکہ پہلے وہ الخیر کو وہاں پر جا کے دیتے تھے ان کے میں اب وہ زیادہ دور تھی تو وہ یہاں آ جاتے تھے تو یہاں رسید کے واسطے ذرا مشکل ہوتی تھی، تو بار بار مجھے وہ یاد دلاتے تھے کہ دیکھیے بھائی میں میرا چندہ لے کے گیا۔ تو اس وقت بہت سارے ڈونرز ہیں ہمارے،
मगर डोनर्स के पास हमको कुछ पहुंचना पड़ता है। हम मगर ये ऐसे डोनर थे जो खुद इसरार करते थे और खुद जो है लाके किसी भी काम के अंदर सब में पहले अपने तौर पे आते। और इसके अलावा हमारा एक नाश्ता स्कूल चलता है जो कुंटे में, तो वो बच्चों को जब सेहत खराब होने से पहले पहले तक यहाँ से हकीम पे जाकर इंग्लिश की क्लास अपने तौर पे जाके वहाँ बच्चों को हफ्ते में 1 आध वक्त के लिए जाके वो बच्चों को इंग्लिश सिखाने की कोशिश करते। तो ये बहुत ही अहम मामला जो तालीम का है उसके अंदर भी उनको बहुत तड़प थी। और अगर कि ये जो है किसी शख्स को अगर जो खर्च की जरूरत होती तो उसके लिए भी बेचैन हो जाते थे और किसी ना किसी तरह इसकी जरूरत पूरी करने के वास्ते बेचैन हो जाते। और फर्ज करिए कि अगर किसी शख्स को हमारे सोसाइटी के उसूल से किया जा सकता या नहीं किया जा सकता तो बहुत ही जज्बाती हो जाते थे और उनको अपने पास से जो है पैसे दे देते थे। बाद में फिर उनका जो भी कुछ कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई करते थे। और इस तरीके से और कोई शख्स मुअय्यन होना मुद्दत के अंदर कर्ज अदा कर नहीं पाता तो अपने अकाउंट से उसके पैसे अदा कर देते थे और वो शख्स जब पैसे देता था तो उस वक्त जो है वो पैसे लेते थे। हमारा एक सोसाइटी तकरीबन 1 करोड़ रुपए को क्रॉस कर रही है खर्चों में, तो उसके अंदर मोहम्मद यामिन साहब का 15 to 20% खर्चे उन्हीं के केराव जाते थे। और मैंने यामिन भाई के हमारे जनाजे में शिरकत की और कुछ लोगों को ऐसे देखा कि उस लोग ना उनको थोड़ी ताल्लुक यामिन भाई से था ना कोई रिश्तेदार थे। वो रिश्तेदार थे ना गहरे दोस्त थे, सिर्फ सोसाइटी के तो उससे उनकी दोस्ती हो गई। लेकिन वो लोग जो है वहां पर रो रहे थे। और ये आपने दरअसल कुरान में भी आपको सुनी है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए और जो नेक काम करते थे वो काम तो आगे ले चलने के लिए उनको भी तौफीक दे। अल्लाह ताला मरहूम के खिदमत को कबूल फरमाए और इनसे जो गलतियां हुई हैं उसको माफ जन्नत में आला से आला रुतबा इनायत फरमाए। फिर